بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاصل الثانی معرفۃ دین الاسلام بالادلۃ وهو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعۃ والبراءۃ من الشرک واہلہ وهو ثلاث مراتب الاسلام والایمان والاحسان وكل مرتبۃ لها ارکان. فارکان الاسلام خمسۃ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام. فدلیل الشہادۃ قولہ تعالی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ومعناها لا معبود بحق الا اللہ وحدہ لا الہ نافیا ما یعبد من دون اللہ الا اللہ مثبتا العبادۃ للہ وحدہ لا شریک لہ فی عبادتہ کما انہ لیس لہ شریک فی ملکہ. وتفسیرها الذی یودعها قولہ تعالی وإذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودلیل شہادت ان محمدا رسول اللہ قولہ تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ومعنی شہادت ان محمدا رسول اللہ طاعتہ فیما امر وتصدیقہ فیما اخبر واجتناب ما نہى عنہ وزجر والا یعبد اللہ الا بما شرع. ودلیل الصلاۃ والزکاۃ وتفسیر التوحید قولہ تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. ودلیل الصیام قولہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ودلیل الحج قولہ تعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. الاصل الثانی دوسرا اصول، دوسری بنیادی بات جو قبر میں سوال پوچھے جائیں گے ان میں سے دوسرا سوال اسلام کے بارے میں ہوگا. معرفت دین الاسلام بالادلہ، دین اسلام کی پہچان دلائل کے ساتھ. دلیل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کی بات. کسی عالم کا قول دلیل نہیں ہوتا دین کے معاملے میں، دلیل قرآن یا سنت سے ہوتی ہے. عالم کا قول جو ہوتا ہے وہ اس کی وضاحت ہوتا ہے. اب مثلا کسی بھی چیز کے حکم کے بارے میں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسے فلاں کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، میرے خیال میں یہ حرام ہے. نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن و سنت میں کیا بتایا گیا ہے کہ وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ، اور وہ مطیع ہونا ہے للہ اللہ کے لیے بالتوحید، توحید کے ساتھ. اسلام کیا ہے؟ اللہ کے لیے مطیع ہو جانا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا توحید کے ساتھ، شرک کے ساتھ نہیں. شرک کی نفی ہونی چاہیے. بل انقیاد لہ، اور اسی کی فرما برداری کرنا بالطاعت، اطاعت کے ساتھ جس کا اللہ نے حکم دیا. یعنی جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرنا، ان میں بات ماننا. والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور شرک اور اس کے کرنے والوں سے دور رہنا، بری ذمہ ہونا، یعنی ان کا ساتھ نہ دینا، ان سے الگ ہو جانا. وہو ثلاث مراتب، اور یہ 3 درجوں میں ہے، اس کے 3 لیولز ہیں. اسلام کے 3 لیول ہیں، الاسلام والایمان والاحسان. اسلام، ایمان اور احسان. اسلام کا دائرہ وسیع ہے.
اگر آپ 3 سرکل بنا لیں نا، ایک باہر بڑا، پھر اس کے بعد اس سے چھوٹا، پھر اس کے بعد اس سے چھوٹا، تو جو باہر کا سب سے بڑا سرکل ہے یہ اسلام کا ہے. اس میں ہر وہ شخص جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، بھلے وہ شرک کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ جو کچھ بھی ہے، منافق ہے، مومن ہے، وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم سب کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمان ہے، امت مسلمہ ہے. کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو بھی شہادتین کا اقرار کر لے اور جو اسلام میں چیزیں آتی ہیں، یعنی ظاہری عبادات وغیرہ کرتا ہے. تو اس میں ہم ظاہری معاملہ کرتے ہیں. جیسے سورۃ الحجرات میں آتا ہے نا کہ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَالْإِيمَانُ، اور ایمان اس سے اگلا دائرہ ہے. اور مومنوں کے درجات ہوتے ہیں، ابرار اور مقربین. یعنی مسلم تو سبھی ہیں لیکن مومن اس سے کم ہے، جو سچے دل سے اللہ کو مانتے اور اس کی تمام باتوں کو مانتے ہوں. اور ان کے بھی درجے آگے، کچھ ابرار ہیں اور کچھ مقربین ہیں. ابرار کون ہوتے ہیں؟ اصحاب الیمین. اور مقربین کون ہیں؟ سابقون السابقون. اس کے ساتھ مومن فاسق بھی ہوتا ہے، ناقص الایمان بھی ہوتا ہے، یعنی بعض کام کرنے سے ایمان میں کمی آ جاتی ہے. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. سورۃ فاطر کی آیت نمبر 32 ہے. پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا اپنے ان بندوں میں سے جنہیں ہم نے چن لیا. فمنهم ظالم لنفسه، تو ان چنے ہوئے بندوں میں سے کچھ ظالم ہیں، ناقص الایمان ہیں. ومنهم مقتصد، کچھ درمیانے درجے کے ہیں. ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے جانے والے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا درجہ احسان کا، اور احسان میں کون ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا. یہ ٹاپ کا لیول ہے کہ انسان احسان کے درجے میں مسلمان ہو، مومن ہو. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور اس سے بہترین دین کس کا ہو سکتا ہے؟ اور یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، درمیان کا دائرہ ہے، نیرو ہے. میں نے بتایا تھا نا 3 دائرے بنا لے، ایک باہر کا اسلام، اس کے اندر کا ایمان، اور اس کے اندر چھوٹا سا دائرہ احسان کا. اور یہ سب سے بہترین درجہ ہے دنیا میں مسلمان بن کے رہنے کا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جس اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا. وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے پیروی کی ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر، یعنی دین حنیف کی، شرک سے پاک ہو کر. واضح؟ تو اسلام کیا ہے؟ اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی اطاعت. ٹھیک ہے. اور اس کے 3 درجے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان. فارکان الاسلام 5، اسلام کے ارکان 5 ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے نا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. وان محمد الرسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا. وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. وحج بیت اللہ الحرام، اور بیت اللہ الحرام کا حج کرنا. ٹھیک ہے، سب کو پتا ہے نا؟ واضح، کوئی مشکل نہیں اس میں. فدلیل الشہادتی، شہادت کی دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یعنی اوپر ہم نے 5 باتیں کی ہیں نا، تو اب ان میں سارے کی دلیل آئے گی. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ نے کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اپنی گواہی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی. یہاں اہل علم کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ ان کی گواہی کا ذکر فرشتوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ ذکر ہوا ہے. یعنی ان کی گواہی سب سے بہترین گواہی ہے. قائما بالقسط، کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ کہ اللہ انصاف کے ساتھ قائم ہے.
اللہ قائم ہے عدل کے ساتھ ہر چیز میں، یعنی کچھ بھی ہو وہ انصاف کرتا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. العزیز الحکیم، بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے، فرشتوں نے بھی دی ہے، اہل علم نے بھی دی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بھی دیتے ہیں. واضح؟ اوکے. ومعناها، اور اس کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق، نہیں کوئی حقیقی معبود الا اللہ وحدہ، مگر اللہ اکیلا. حقیقی الہ معبود صرف اللہ ہے. لا الہ نافیاً، لا الہ جو ہے یہ نفی میں ہے. کس چیز کی؟ نفی کرنے والا ہے. نافیاً نفی کرنے والا ہے. ما یعبد من دون اللہ، جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے. لا الہ کا معنی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لا الہ الا اللہ کے دو حصے ہیں، ایک نفی ہے اور ایک اس بات ہے. لا الہ نفی ہے، جو نفی کرتا ہے ہر الہ کی اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہو. اور الا اللہ مثبتاً العبادت للہ، جو ثابت کرتا ہے عبادت کو اللہ کے لیے. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. فی عبادتی ہی، اس کی عبادت میں، کہ صرف اس کی عبادت ہونی چاہیے. لا الہ ہر معبود کی نفی اور ہر معبود کی عبادت کی نفی، اور الا اللہ اللہ کی عبادت کا اس بات، شرک کے بغیر. کما انہ لیس لہ شریک فی ملکہ، جیسا کہ اس کی حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ملکیت اور اختیار میں اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی اس کی عبادت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں. وتفسیرها الذی یوضحها، اور اس کی تفسیر یعنی اس شہادت کی تفسیر جس کی وضاحت اور اس کی یہ جو معنی بیان کیا گیا، اس کی مزید تفسیر وضاحت کرتی ہے اس کی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی یہ بات. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ بے شک میں بری ذمہ ہوں اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہ کیا تھا دراصل؟ لا الہ. ٹھیک ہے، سمجھ آئی کہ نہیں اس بات کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میں جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بری ذمہ ہوں، یہ اصل میں کیا ہے؟ لا الہ کہا تھا کہ میں کسی الہ کو نہیں مانتا. یہ جو پیچھے بھی انہوں نے بات کی ہے نا کہ اسلام کیا ہے، کہ شرک اور شرک کرنے والوں سے برات کا اظہار کیا جائے، وہ لا الہ ہی ہے. واضح؟ الا الذی فطرنی، اور اس بات کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ مگر وہ جس نے پیدا کیا مجھے، فإنہ سیہدینی، پس بے شک وہ عنقریب مجھے ہدایت دے گا، وہی راہ دکھائے گا. وجعلہا، اور بنا دیا اس کو، کلمۃ باقیۃ، باقی رہنے والا کلمہ، فی عقبہ، اس کی نسل میں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں. یعنی اس نے یہ مثال قائم کر دی اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی کہ لا الہ الا اللہ. سمجھ آ گئی؟ آسان ہے لیکن بہت گہری دلیلیں ہیں، الحمدللہ بہت کلیئر ہیں. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ایک جیسی ہے، یعنی کامن گراؤنڈز ہیں. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ عبادت کریں مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائے ہم میں سے بعض کو رب اللہ کے سوا، نہ مسیح علیہ السلام کو اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ باقی صالحین کو. فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ جاتے ہیں، فقولوا اشہدوا، تو آپ کہہ دیجئے کہ گواہ رہو، بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ، شہادتین. یہ آیت جو ہے یہ سورۃ آل عمران کی ہے، جو وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی تھی. آپ لوگوں نے جو قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں کے شروع میں یہ پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف علاقوں سے وفد آتے تھے، گروپس آتے تھے لوگوں کے، وہ دین کے بارے میں سوال جواب کرتے تھے. تو نجران کے عیسائیوں کا ایک گروپ جو بہت بڑا تھا، 90 کے قریب لوگ تھے اور بہت خوش لباس اور بڑے ویل مینرڈ بظاہر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے بہت سے سوالات کیے، ایک طرح سے مناظرہ کیا.
اور لمبی گفتگو کی، اور یہ عرب کے عیسائی تھے. جب بات کہیں ختم نہیں ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ان سے مباہلہ طلب کیا. مباہلہ کیا ہے؟ کہ تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم بھی آ جاؤ ہم بھی آئے، اور پھر مل کر اللہ سے دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. تو اس پر وہ ڈر گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جزیہ دینے پر صلح کر لی. تو یہاں بھی جس گراؤنڈ پر بات کی گئی تھی اور جو چیز ان کو سمجھائی گئی وہ کیا تھی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو کامن گراؤنڈ ہے وہ ہے توحید، ایک اللہ کی عبادت، اور یہ کہ ہم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور خصوصاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، جو عیسائیوں کا خاص مسئلہ تھا کہ ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں، شرک کی نفی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر یہ بنانے پر اصرار کرتے ہیں، مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا الہ مانتے ہیں یا ان کی والدہ کو یا کسی اور کو، تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. تو مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دلیل اس بنیاد پر دی گئی ہے یہاں. وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور دلیل اس بات کی گواہی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک رسول تمہارے نفسوں میں سے، تمہیں میں سے. عزیز علیہ، گراں ہے اس پر، ما انتم، کہ تم مشکل میں پڑو. حریص علیکم، حریص ہے تمہارے بارے میں، یعنی تمہاری ہدایت کا. بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا، مہربان ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بھی ذکر ہے اور آپ کے رسول ہونے کا بھی ذکر ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آ گیا ہے تو اس کی گواہی دو. یعنی قرآن مجید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہے. ومعنی شہادت ان محمد الرسول اللہ، اور معنی اس بات کی گواہی کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ طاعتہ فیما امر، اس پہ ایک لگا لیجئے. یعنی یہ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نمبر ایک، اس کے کچھ مطلب ہے. نمبر ایک، طاعتہ فیما امر، آپ کی اطاعت اس معاملے میں جس کا آپ نے حکم دیا، آپ کے حکموں کی فرما برداری. نمبر دو، وتصدیقہ فیما اخبرہ، اور تصدیق اس چیز کی جو آپ نے خبر دی، اس کو سچا ماننا دل اور زبان سے. غیب کے امور کے بارے میں، مثلا کون کون سے غیب کے امور؟ جنت، دوزخ، معراج کے اوپر جو کچھ آپ نے دیکھا، فرشتے، جنات. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ہمیں خبریں دی ہیں نا. ہمیں تو نہیں پتا تھا جن ہوتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو نہیں پتا تھا فرشتے ہوتے ہیں کہ نہیں. تو جن غیب کے امور کے بارے میں آپ خبر دیں، اس کی تصدیق کرنا کہ ہاں ہے، ہم ایسا مانتے، ہم آپ کو اس معاملے میں سچا مانتے ہیں. یہ ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ کا معنی، کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے آپ کو مبعوث کیا اور کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جو ہمیں نہیں پتا تھی. جب وہ آپ نے ہمیں بتائی تو ہم نے ان کو سچا مان لیا. جو یہ سمجھے وہ مسلمان ہوتا ہے. نمبر تین، واجتناب ما نہا عنہ وزجر، اور اجتناب کرنا، رک جانا اس سے جس سے اس نے روکا ہے اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ڈانٹا ہے. زجر یعنی جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے ان سے رک جانا، جن چیزوں کا حکم دیا وہ کرنا، جن سے روکا رک جانا، اور جو خبریں دی ان کی تصدیق کرنا. اور نمبر چار، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور یہ کہ نہ عبادت کی جائے اللہ کی مگر ساتھ اسی طریقے کے جو اس نے مقرر کیا. اللہ کے طے شدہ طریقوں کے مطابق اللہ کی عبادت. کیا مطلب ہے اس کا، یہ بتائیے. یعنی عبادت میں کیا نہیں کرنا؟ خود ساختہ طریقے ایجاد نہیں کرنے، یعنی بدعات اختیار نہیں کرنی. کوئی ایسی عبادت قابل قبول نہیں جس کو آپ نے کیا نہ ہو، جس کے بارے میں آپ نے حکم نہ دیا ہو. ٹھیک ہے، مثلا یہ سوچنا کہ 12 ربیع الاول کو اگر ہم شربت تقسیم کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا کیونکہ یہ آپ کا یوم پیدائش ہے، اس ثواب کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے. ٹھیک ہے، کیونکہ من عمل
عملاً لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا کوئی حکم نہیں تو وہ رد ہے. کسی بھی چیز کو عبادت کرنا جس پر حکم نہیں آیا وہ بدعت ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. سچ بتائیں کبھی آپ نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کا یہ معنی کہیں پڑھا، کہیں سمجھا؟ بس ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول. کیا ہے، آپ رسول ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آپ کی اطاعت کرنی ہے، جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانا ہے، اور جو طریقے آپ نے مقرر کیے اس کے مطابق ہم نے عبادات کے طریقے اختیار کرنے ہیں. یہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہے آپ کو اللہ کا رسول ماننا. وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور نماز اور زکوٰۃ کی دلیل. وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ، اور توحید کی تفسیر. قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، حنفاء یکسو ہو کر. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے دین درست، یہ ہے درست دین. اس میں تین چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں: اخلاص اللہ کے لیے عبادت میں، نماز کا قیام، اور زکوٰۃ کی ادائیگی. یہاں پر یقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو کیسے ادا کیا جائے، اس کی شرائط اور آداب واجبات وغیرہ کی پابندی کرتے ہوئے. صرف نماز کی ظاہری شکل و صورت کافی نہیں. نماز اس وقت ادا ہوتی ہے جب اس کے واجبات اور اس کی شروط اور اس کے آداب سب کا لحاظ رکھا جاتا ہے. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں. اس کے بھی کچھ شروط اور آداب ہیں. زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، کس پر واجب ہے؟ صاحب نصاب پر. مخصوص مقدار میں مال ہو، سونا چاندی، جانور وغیرہ، مویشی جانور وغیرہ، اس پر ہوتی ہے. سال گزرنے پر مخصوص مقدار میں. اور اس کے مصارف بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیے ہیں، جن کو جب تک ان مصارف میں استعمال نہ کیا جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی لینے اور دینے دونوں کے آداب ہیں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے درست دین، یہ ہے دین، یہ ہے اسلام. کیا ہے اسلام؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اخلاص کے ساتھ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. حضرت ابو بکر صدیق نے اسی بنا پر کہا تھا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں اس سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا. اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن زکوٰۃ کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، واضح؟ ہاں کریں یا نہ کریں. وَدَلِيلُ الصِّيَامِ، اور روزے کی دلیل. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ اسلام کو ماننا کیا ہے، ادلہ کے ساتھ، بالادلہ. تو یہ سارے دلائل ہیں جن کی بنا پر ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے نماز کیوں پڑھتے ہو تم، تو اس کی دلیل ہے قرآن میں. زکوٰۃ کیوں دیتے ہو، دلیل ہے. اللہ ہی کی کیوں عبادت کرتے ہو، دلیل ہے. کیونکہ ہم نے کل کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں کس کے ساتھ؟ دو چیزوں کے ساتھ، بآیاتہ و مخلوقاتہ. ٹھیک، اور آیات میں ظاہری آیات بھی ہیں اور قرآن کی آیات بھی ہیں. وَدَلِيلُ الصِّيَامِ، اور روزے کی دلیل، یعنی روزے کیوں رکھتے ہیں رمضان کے آپ؟ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو یا محارم اور شہوات سے بچ جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. روزے میں ہمیں حلال کو چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے. تو کانسیپٹ یہ ہے کہ جو اللہ کے حکم سے حلال چھوڑ دے
وہ اللہ کے حکم سے حرام بھی چھوڑ دے گا. اور یہی چیز تقویٰ ہے. تقویٰ اللہ کے ڈر سے اللہ کی اطاعت کرنا، جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ کرنا، اور جس سے روکتا ہے اس سے رک جانا. روزہ انسان کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر اکساتا ہے. اور قرآن مجید میں اسی میں آگے بھی آتا ہے نا کہ وَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے اندر روزے رکھنا فرض ہے. ٹھیک ہے، یعنی خالی روزے رکھنا کافی نہیں جب تک کہ رمضان میں رکھے جائیں. یہی ہمارے لیے شریعت مقرر کی گئی. وَدَلِيلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى. اور دلیل حج کی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کے لیے ہے لوگوں کے ذمہ، لوگوں پر واجب حج البیت بیت اللہ کی زیارت، من استطاع جو استطاعت رکھتا ہو، الیہ طرف اس کے سبیلا راستے کی، ومن کفر اور جو کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین تو بے شک اللہ بے نیاز ہے سارے جہان والوں سے. یعنی جو حج نہ کرے وہ ملت ابراہیمی پر نہیں. حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ ایک بار فرض ہے. اور کس پر فرض ہے؟ صاحب استطاعت پر. 9 ہجری میں فرض ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا تھا. اور یہاں جو کفر کہا گیا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، یہ کفر اصغر ہے اگر انسان قادر ہو حج پر اور اس کا انکار کرے. اور اگر کوئی کہے کہ میں مانتا ہی نہیں کہ حج ہے تو وہ پھر ملت سے خارج ہونے والی بات ہے. سستی کے مارے نہ کرے تو یہ کفر اصغر ہے، اور حج کی فرضیت کا انکار کر دے تو کفر اکبر ہے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر کوئی سوال ہو تو کر لیجئے، ورنہ میں پھر دوسری کتاب شروع کرتی ہوں انشاءاللہ. وعلیکم السلام. ابھی آپ نے ایکسپلین کیا انابت، آپ نے کہا توبہ سے خاص ہے، کیا اس کے لیے وہ مثال ہم لے سکتے ہیں انابت کے لیے کہ جو ابھی آپ نے شروع میں بتایا تھا امام محمد بن عبد الوہاب کی، کہ جن کے پاس ایک خاتون آئی تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اپنے خلاف خود 4 دفعہ گواہی دی تھی، یعنی یہ انابت کی پھر وہ خاص لیول ہے نا؟ جی خاص یعنی درجہ، یعنی ایک توبہ ہے اور ایک جی. یہ کہ ایک اور فرق یہ بھی ہے، توبہ ہوتی ہے جب کوئی گناہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا ہم نے گناہ کیا، اور انابت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی بظاہر گناہ نہ بھی نظر آ رہا ہو تو بھی پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف ڈر ڈر کے رجوع کرے کہ اللہ جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں ہوئی تو مجھے معاف کر دے. بیسیکلی یہ اللہ کی طرف پلٹنا، یعنی بار بار ادھر رجوع کرنا، بار بار پلٹ. جیسے روزے فرض ہیں تو پہلے جیسے ہوتا تھا جب بچے ہوئے ہیں تو پریگنینسی میں بھی اور فیڈنگ کراتے ہوئے بھی روزے نہیں رکھے، تو اب جس طرح سے تھوڑا سا ویکنیس زیادہ رہتی تو اس طرح سے وہ تو 3 مہینے 6 مہینے ہو گئے، اب وہ اتنے زیادہ روزے رکھنا مشکل لگتا ہے، تو اس میں کھلایا جا سکتا ہے غریبوں کو کھانا؟ اس میں وہ تو فوراً ہی کھلا دینا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ تو ساتھ ہی کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ اور ایک اور کل جو ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی پردیس میں وفات کا اجر، تو اس میں آپ اگر ایک بندہ نیک ہے، جیسے غریب ہے گاؤں میں بندہ ہے وہ بھی بہت نیک ہے لیکن وہ اسی جگہ پہ رہتا ہے، وہیں پہ اس کی موت آتی ہے، اور آج کل جیسے لوگ باہر جا رہے ہیں، اگر دونوں کے لیے جنت لکھی ہوئی ہے تو کیا اس میں کرائٹیریا ہوگا کہ اس کو جنت میں زیادہ حصہ مل جائے گا اور زمین کا؟ اور اس میں دیکھیے الٹیمیٹ فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں. یہ صرف ایک خوشخبری دی گئی ہے کیونکہ پردیس میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ افسوس بھی کرتے ہیں نا کہ ہائے پردیس کی موت، جی تو اس پہ ایک تسلی دی گئی ہے کہ اس پر فکر نہیں کرو، یہ بھی اجر کا باعث ہے. ٹھیک ہے. باقی حساب کتاب کتنا کس کا حصہ ہے، کتنا لمبا چوڑا، یہ اللہ کو پتا ہے. اور مدینے میں موت کی جو ہم نے دعا ہمیں پڑھائی گئی ہے صبح کے ٹائم پہ، اس میں کیا اس کی کوئی حکمت ہے یا فضیلت ہے؟ ظاہر مدینہ کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور مدینہ کے اندر بخشش کا وہ سبب بخشش کا ہوگا. زبار. جی چلیے